بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اب اس لیسن میں ہم اعراب کے متعلق مزید ڈیٹیل دیکھیں گے۔ تو اس کورس میں ہم نے آسان عربی گرامر حصہ اول کی مدد لی ہے، جو کہ لطف الرحمان خان صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور انجمن خدام القرآن سے پبلش ہوئی ہے۔ تو اسم کی جو ہے ہمارے پاس دو بیسک حالت وہ ہیں، اسٹیٹس ہیں، حالتیں ہیں۔ یا تو وہ کوئی ڈوئر ہوگا، فاعل ہوگا جو کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، یا پھر مفعول ہوگا جس کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسے حامد نے محمود کو مارا، تو حامد جو ہے وہ فاعل ہے اور محمود جو ہے وہ مفعول ہے، اور جس میں ورب ہے، کام ہے، وہ ہے مارنا۔ انہیں حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر کہتے ہیں۔ اسم اگر حالت رفع میں تو اس اسم کو مرفوع کہتے ہیں، جو اسم حالت نصب میں ہو یعنی کہ فتح ہو اس پہ تو اس کو منصوب کہتے ہیں، اور جو اسم حالت جر میں ہو اس پہ زیر ہو اس کو مجرور کہتے ہیں۔ یہ بات ہم پچھلے لیسن میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو اگر کوئی اسم جو ہے نومینیٹو کیس میں وہ حالت رفع میں ہے تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ حالت فاعلی یعنی کہ وہ ڈوئر ہے، اور اگر اس پہ نصب ہے تو وہ مفعول ہے، اور اگر وہ جر ہے تو وہ حالت اضافی ہے۔ اب جیسے ہی ہمارے پاس یہاں پہ جملہ ہے حامد نے محمود کو مارا، تو ہم اس میں بآسانی بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ حامد جو ہے وہ فاعل ہے اور محمود جو ہے وہ مفعول ہے، اور فعل جو ہے وہ مارنا ہے۔ اب اردو میں یہ بات ہم کس طرح سے بتا سکتے ہیں کہ اس میں فاعل کون سا ہے، مفعول کون سا ہے؟ تو حامد نے، چونکہ کس نے کام یہ کیا؟ حامد نے کیا، نے آ رہا ہے اس کے ساتھ، تو ہم بتا سکتے ہیں کہ حامد اس میں فاعل ہے، اور محمود کو اس میں جو ہے بتا رہا ہے کہ یہ محمود جو اس میں مفعول ہے، یعنی کہ اس کے اوپر یہ کام ہوا ہے۔ اسی طرح سے عربک میں ہم کس طرح سے پہچانیں گے کون سا فاعل اور کون سا مفعول؟ اور جو اسماء اضافی ہیں ان میں زیادہ تر کا یا کی یا کے کا لفظ استعمال، جیسے لڑکے کا قلم، لڑکے کی کتاب وغیرہ۔ اچھا، اب عربی میں زیادہ تر جو اسم ہیں وہ تینوں حالتیں یعنی کہ رفع، نصب اور جر تینوں حالتوں میں ایک مختلف شکل اختیار کر لیتے ہیں، یعنی کہ جب وہ فاعل ہوں، مفعول ہوں اور اضافی ہوں تو وہ ان کی شکل ہے وہ بدل جاتی ہے۔ جیسے ولدن، ولدن اگر اس کے اوپر یہ مرفوع ہے یعنی کہ اس پہ تنوین ہے، دو پیش ہیں، تو اس کا مطلب یہ فاعل ہے، یہ ڈوئر ہے ولدن۔ ولدن اگر اس کے اوپر دو زبر ہیں تو یہ مفعول ہے، اور ولدن یعنی کہ جر میں، حالت جر میں، یہ نصب میں تھا ولدن، یہ ولدن حالت جر میں، تو یہ اس کا مطلب اضافی ہے۔ اچھا، وہ اسم جو عربی میں تینوں شکل میں ہو سکتے ہیں، جیسے یہ ولد ہے تو یہ ولدن، ولدن اور ولدن تینوں شکل میں ہو سکتا ہے، مرفوع، منصوب اور مجرور۔ تو اس کو ایسے اسم کو ہم معرب منصرف کہتے ہیں۔ ایسے اسم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ معرب منصرف، یعنی کہ معرب منصرف یا خالی ہم کہہ لیں منصرف، وہ اسم ہوتا ہے جو حالت مرفوع میں بھی ہو سکتا ہے، منصوب میں بھی ہو سکتا ہے اور مجرور بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے اوپر دیکھا ولدن، ولدن، ولدن میں، کہ رفع میں دو پیش، حالت نصب میں دو زبر جیسے ولدن میں ہے، اور حالت جر میں دو زیر جیسے ولدن میں ہے۔ اب جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں محمدن حالت رفع میں، محمدن حالت نصب میں، یعنی کہ اگر یہاں پہ جو لفظ محمد ہے وہ ڈوئر ہے، کوئی کام کر رہا ہے، تو یہاں پہ پھر ہم اس کو لکھیں گے محمدن، اور جیسے کوئی کام ہوا ہے یعنی کہ وہ مفعول ہیں تو پھر ہوگا وہ محمدن، اور اگر وہ ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو پھر وہ محمدن حالت جر میں۔ اسی طرح سے شیئن یہاں پہ حالت رفع میں، شیئن حالت نصب میں، اور شیئن حالت جر میں۔ جنتن حالت رفع، جنتن حالت نصب، اور جنتن حالت جر، یعنی کہ یہاں پہ فاعل جنتن فاعل ہے، جنتن یہاں پہ مفعول ہے۔ بنتن حالت مرفوع، بنتن حالت نصب، اور بنتن حالت جر۔ سماعن، 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 اسی طرح سے باقی بھی ہیں۔
اب اس میں جو بات نوٹ کرنے والی وہ ہے وہ یہ کہ جہاں پر ہمارے پاس تا ہے آخر میں، تو اس پر دو زبر لکھتے وقت الف کا اضافہ نہیں ہوگا. جیسے جنتن نہیں لکھنا غلط ہے، یہاں پہ آپ دیکھیں جنتن کو ہم نے جنتن نہیں کیا، باقی میں آپ دیکھیں اس میں ہم نے الف کا اضافہ کر دیا. جیسے محمدن تھا دو زبر لگا تو الف لگا دیا محمدن. شیئن دو زبر لگائے شیئن. بنتن دو زبر لگائے الف لگا دیا بنتن. لیکن جنتن ہے اس میں ہم نے یہ نہیں کیا، یعنی کہ جس لفظ کے آخر میں یہ تے آ رہی ہوگی تو اس کو پھر اگر ہم اس پہ جب دو زبر لگائیں گے تو اس کے ساتھ الف کا اضافہ نہیں کرتے. اور اس میں ہم نے سماعن میں ہم نے الف کیوں نہیں لگایا یا سوءن میں کیوں نہیں لگایا؟ اس لیے کہ اگر ہمارے پاس الف اور حمزہ ہو، حمزہ پہ اینڈ ہو رہا ہو الف کے ساتھ یا واو کے ساتھ، تو پھر اس صورت میں ہم الف نہیں لگاتے. جیسے سماعن ہے الف اور حمزہ ہے تو ہم نے اس کو سماعن کر دیا. سوءن ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کو سوءن کر دیا. لیکن جب شیئن تھا تو ہم نے اس کو شیئن کر دیا، اس میں الف کا اضافہ کر دیا، بالکل ویسے جیسے ہم نے محمدن میں کیا تھا. وجہ یہ کہ یہاں پہ حمزہ سے پہلے یہ ہے، یعنی کہ یہ اور حمزہ ہیں، تو یہ اور اگر یہ حمزہ ہو تو اس صورت میں تو ہم الف کا اضافہ کریں گے. لیکن اگر ہمارے پاس الف اور حمزہ یا واو اور حمزہ ہوں تو اس صورت میں ہم اس میں الف کا اضافہ نہیں کرتے. تو اگر ہمارے پاس حالت رفع میں یعنی کہ وہ فاعل ہے سوءن، اس کو ہمیں حالت مفعول میں کرنا ہے تو سوءن، اور اگر اس کو ہم نے ان دونوں میں سے نہ فاعل ہے نہ مفعول تو سوءن. اب جیسے یہ ہمارے پاس ہے رسولن تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مفعول ہے. شیئن یہ اس کا مطلب ہے اس میں اضافی ہے، نہ فاعل ہے نہ مفعول ہے. جنتن یہ ہمارے پاس مفعول ہے. شیئن یہ مفعول ہے حالت منصوب حالت میں اور مفعول ہے. محمودن یہ فاعل ہے. بنتن یہ حالت اضافی ہے. آیتن یہ مفعول ہے منصوب حالت میں. بنتن منصوب حالت میں مفعول ہے. شہوتن مرفوع حالت میں فاعل ہے. عذابن اس میں اضافی ہے. رجزن مرفوع ہے فاعل ہے. اور حامدن یہ بھی منصوب ہے اور مفعول ہے. صبغتن حالت فاعل میں مرفوع ہے. خزیون فاعل ہے. سوءن حالت اضافی ہے. اچھا اب ہم نے دیکھا کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی اسم ہے اور وہ تینوں حالتوں میں آ سکتا ہے، یعنی کہ اس کو ہم رفع بھی کر سکتے ہیں، منصوب بھی کر سکتے ہیں اور جر بھی کر سکتے ہیں، تو ایسے اسما کو، ایسے اسم کو ہم معرب کہتے ہیں. باقی جو 15-20% اسما ہیں وہ معرب منصرف نہیں ہیں. ان میں زیادہ تر ایسے ہیں جن کا آخری حرف تینوں حالتوں میں نہیں بدلتا بلکہ وہ صرف دو شکلیں اختیار کرتے ہیں، یعنی یا تو حالت رفع میں ہوتے ہیں تو یا پھر نصب اور جر دونوں حالتوں میں ان کی شکل ایک جیسی رہتی ہے. ایسے اسما کو عربی قواعد میں معرب غیر منصرف یا صرف غیر منصرف کہتے ہیں. تو منصرف غیر منصرف کہہ لیں یا معرب غیر منصرف اور غیر منصرف کہہ لیں، بات ایک ہی ہے. اور غیر منصرف جو ہے ان میں دیکھیں کیسے، جیسے حالت رفع میں فاعل ہے تو ابراہیم، اور اگر جو ہے وہ مفعول ہے یا حالت اضافی ہے تو ابراہیمہ. دونوں صورتوں میں ابراہیمہ، ابراہیمی نہیں ہے، ابراہیمہ. مکتو حالت رفع میں فاعل ہے مفعول، یا حالت اضافی میں مکتا رہے گا، دونوں صورتوں میں مکتا ہے. مریم یہ بھی نام ہے، تو یہ سارے ابراہیم، مکہ، مریم یہ سب نام ہیں، تو اس میں مریم سے مریمہ یا مریمہ سیم رہے گا. تو اس میں غیر منصرف اسما کی نصب و جر ایک ہی شکل آتی ہے. مثلا ابراہیم حالت رفع سے حالت نصب میں ابراہیمہ ہو گیا، لیکن حالت جر میں ابراہیمی نہیں ہوا بلکہ ابراہیمہ ہی رہا. اس طرح باقی اسما کی بھی نصب و جر میں ایک ہی شکل ہے. اچھا اسی طرح سے جو اسم غیر منصرف ہے اس کے آخر پر کبھی تنوین نہیں آتی. تو جیسے ہم نے پیچھے الفاظ دیکھے تھے منصرف تھے تو اس میں تھا حامدن یا جنتن، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پہ تنوین نہیں ہے، یا تو پیش ہے یا پھر زبر ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ منصرف کون سے اور غیر منصرف کون سے. معرب منصرف جو ہیں
ان پہ تنوین ہوگی اور غیر منصرف پہ پیش ہوگا، یا زبر ہوگا یا زیر ہوگا۔ اور کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کہ جن میں رفع، نصب اور جر تینوں میں حالتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، تینوں میں ایک ہی حالت میں رہتے ہیں، ان کو ہم مبنی کہتے ہیں اور ان کا کوئی قاعدہ نہیں ہوتا۔ اب جیسے حاذا، الذی، تلکا، تو یہ حاذا ہمیشہ دیکھیں یہاں پہ بھی زبر ہے، حالت رفع میں بھی زبر ہے، حالت نصب میں بھی، یعنی کہ جب فاعل ہے تو بھی زبر ہے، منصوب یعنی کہ مفعول ہے تو بھی زبر ہے، اور اضافی حالت میں، اس میں اضافی کی حالت میں تو بھی زبر ہے۔ اچھا، دوسرا کہ اعراب اور حرکات کے فرق کو سمجھ لیں۔ اعراب اور حرکات کے فرق کو اس ایک لفظ کی مدد سے سمجھ لیتے ہیں۔ لفظ منافقون کے آخری حرف قاف پر جو دو پیش ہیں، یہ اس لفظ کا اعراب ہے، یعنی کہ اگر اس کو ہم بدلیں گے تو اس کے فاعل مفعول کے حساب سے اس کو چینج کر دیں گے، یعنی کہ اگر یہ فاعل ہے تو منافقن، اور اگر یہ مفعول ہے تو منافقن۔ جبکہ قاف سے پہلے کے حروف پر جہاں کہیں بھی زبر، زیر اور پیش لگی ہوئے وہ سب اس کے حرکات ہیں، یعنی کہ یہ میم پیش جو ہے یہ حرکت ہے، میم نون الف جو ہے یہ حرکت ہے، فے زیر جو ہے وہ حرکت ہے۔ اچھا، جب حرکت کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو اسے فتح کہتے ہیں، اور اعراب میں اسے نصب کہا جاتا ہے، یعنی کہ ہے تو کوئی نشان سیم زبر کا، لیکن اگر ہم اس کو کہیں یہ فتح ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہم بطور حرکت کے اس کو بیان کر رہے ہیں، اور اگر ہم اس کو نصب کہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو بطور اعراب کے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ زیر کو حرکت میں کسرہ اور اعراب میں جر کہتے ہیں، اسی طرح پیش کو حرکت میں ضمہ کہتے ہیں اور اعراب میں رفع کہتے ہیں۔ اچھا، اب ایک اور چیز بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس 3 حروفی لفظ ہے اور اس میں جو ہے وہ آخری حرف سے پہلے والے جو حرف اس پہ سکون ہے، یعنی کہ بیچ میں جو لفظ آ رہا ہے اس پہ سکون ہے، تو وہ ہمیشہ معرب ہوگا، جیسے لوطن، 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 نوح، نوحن، نوحن۔ تو یہ نوح، لوط، یہ سارے الفاظ کے ہیں، یہ معرب ہیں، یا یہاں کی جو اس کو آپ کہہ لیں فلی فلیکسیبل ہیں، اگر انگلش میں اس کو آپ ڈسکرائب کرنا چاہیں تو۔ اور پارشی فلیکسیبل یا غیر منصرف جو ہیں اس میں وہی ہے عائشہ تو عائشتا، عائشتا، یعنی کہ نصب اور جر میں وہ سیم رہا، ڈفرینٹ نہیں ہوا۔ بعض نام ایسے ہوتے ہیں جن کے شروع میں ال آتا ہے، اگر ان کے شروع میں ال آتا ہو تو وہ بھی جو ہے وہ معرب ہوں گے، جیسے العراق، تو وہ العراق، العراق اور العراقی، الہند، الہند، الہندی۔ اب کچھ حرف ایسے ہیں کہ اگر وہ کسی بھی لفظ سے پہلے آئیں تو وہ اس کو مجرور کر دیتے ہیں، با، کا، لا، و، منز، منزو یا منز، مز، یہ دونوں سنس، اس کے معنی سنس، خلا، ربو، میں بی، حاشا، ایکسیپٹ، من، عدا، فی، عن، علا، حتی، الا۔ لام کے ساتھ ویسے تو زیر آئے گا کسرہ، لیکن بعض اوقات یہ زبر بھی اس کے ساتھ لگے گا۔ کب؟ ایکسیپشن کب ہے؟ when it comes before all attached pronouns۔ اب دیکھیں جیسے والعصری، تو یہ اس نے اس کو مجرور کر دیا، کیوں؟ کیونکہ اس کے پہلے واو آ رہا ہے۔ عن الساعتی، عن حرف جار ہے تو اس نے کیا کیا، اس کو مجرور کر دیا، ساعتی۔ فی، ادنا، یہ چونکہ ادنا کون سا وال ہے؟ غیر منصرف، یعنی کہ جس کے اندر وہ حالت جر میں بھی اس پہ زبر ہوتی ہے، تو یہاں پر یہ ہے مجرور لیکن اس کے اوپر ہے زبر۔ اور لنا، یہ حرف لام حرف جار ہے لیکن فتحہ ہے، ٹھیک ہے نا، اٹیچ ٹو پروناؤن ہے، نہ جو ہے وہ جیسے ہم کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو چونکہ یہ پروناؤن سے اٹیچ ہے تو یہاں پر پھر یہ فتح ہے، جیسے کہ یہ والا ایکسیپشن جو ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا، یہ والا کہ وہ فتح لگے گا اگر وہ کسی پروناؤن کے ساتھ موجود ہو۔ اب جیسے کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ وہ ہمیشہ جو اس کے بعد اسم آتا ہے اس کو وہ مجرور کر دیتے ہیں،
اسی طرح سے کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ جب کبھی وہ آئیں گے تو اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ ہمیشہ نصب ہوگا، یعنی کہ اس میں فتح ہوگی، یعنی اس پہ زبر ہوگا۔ اب وہ الفاظ کون سے؟ وہ ہیں انا، انا، کأنا، لیتا if only، لکنہ however، لعل so that، بأنا because، لأنا because۔ تو بأنا لأنا دونوں بیکاز کے لیے ہیں۔ انا جو ہے وہ سرٹینٹی کے، یعنی کہ بے شک جو کہتے ہیں، ہم نے عربی میں پڑھ بھی چکے ہیں پہلے۔ انا دیٹ کہ، کأنا ایز دو۔ لیکن اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ وہاں پر وہ لفظ جو اسم کو مجرور کرتا ہے وہ دونوں بالکل ساتھ آتے ہیں، جیسے یہاں پر تھا، ہم نے دیکھا کہ یہ دونوں ساتھ ہیں، والعصر، عن الساعۃ، فی ادنا۔ لیکن اس میں یہ ممکن ہے کہ دونوں الفاظ بالکل ساتھ نہ ہو۔ ابھی ایگزامپل سے ہمیں سمجھ میں آئے گا، جیسے ہے ان اللہ، تو ان آ گیا تو یہاں پہ اللہ کے اوپر زبر ہے، ان اللہ۔ اب یہاں پہ زیر نہیں آ سکتا، کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے ان ہے جو کہ حرف نصب ہے، تو یہاں پر اللہ کے اوپر کے آخر پہ زبر ہی آئے گا۔ کأن کا، تو کأن بھی حرف نصب ہے، تو کا پہ جو ہے وہ زبر ہے۔ ان لہم اجرن، تب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ان کے بعد لہم آیا ہے، یعنی کہ اس میں ڈسٹنس آ گیا، دونوں ساتھ نہیں ہیں، لیکن تو ان کے بعد کیا ہے جو اس میں وہ ہے اجرا، تو اجرن، تو یہاں پہ ہم نے اس کو منصوب کیا ہے، ان اجرن۔ اور ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس نون کے بعد کوئی اس کے ساتھ پروناؤن اٹیچ ہو رہا ہو، جیسے نی، نا وغیرہ، تو یا تو ہم ان کو الگ الگ بھی رہنے دے سکتے ہیں، ان کو ملا بھی سکتے ہیں۔ جیسے انا نی ہے تو یہ انی بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ ہم نے ایک طریقے سے یہ والا نون ڈراپ کر دیا، انی، یا پھر ہم اننی بھی کر سکتے ہیں کہ یہ انا اور نی، اننی، دونوں طریقے سے اس کو ہم مرج کر سکتے ہیں۔ اب اسی طرح سے ہم یہ ٹرمز بھی پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، مضاف الیہ اور مضاف۔ تو اس کی جو پہچان اردو کے حساب سے دیکھیں تو وہی ہوگی، جیسے کا کی کے، جیسے ہم نے دیکھا تھا اسم اضافی میں ہمیشہ کا کی کے آئے گا، تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ یہاں پہ انگلش کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ آف ہوگا۔ تو اگر ہمارے پاس جو لفظ آف سے پہلے آتا ہے تو اس کو ہم مضاف کہتے ہیں، جیسے کتاب، اور اس کو پوزیس کون کر رہا ہے، اونر کون ہے اس کا، اللہ، دا بک آف اللہ، تو وہ ہے مضاف الیہ۔ اردو میں آپ کہیں گے تو اللہ کی کتاب، تو اللہ جو ہے اس صورت میں مضاف الیہ ہے، اور کتاب جو ہے وہ مضاف ہے۔ اب جیسے بک آف فقہ، تو بک جو ہے وہ مضاف ہے اور فقہ جو ہے مضاف الیہ۔ اب جو مضاف ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پہلے ال نہ آئے، اور جو مضاف الیہ ہے وہ ہمیشہ جر کی حالت میں ہوگا۔ اچھا، ہمارے پاس جو اگر ایک غیر منصرف ہے تو اس کو ہم منصرف بنا سکتے ہیں دو طریقوں سے، ایک تو اس سے پہلے ال لگا دیں، یا اس کو ہم مضاف بنا دیں۔ اب جیسے رسول اللہ، تو یہاں پر رسول سے پہلے ال نہیں آ سکتا، اور یہاں پر جو اللہ ہے اس کے نیچے یہاں پہ زیر ہوگا، کیونکہ یہاں پہ یہ ہمارے پاس مضاف ہے اور یہ اللہ یہاں پہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف پہ ال نہیں آ سکتا، اور مضاف الیہ پہ زیر آئے گا۔ اور القوم موسیٰ نہیں ہو سکتا، قوم موسیٰ، یہ جو ہے ہمارے پاس وہ مبنی کہہ لیں، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے وہ موسیٰ ہمیشہ موسیٰ ہی رہے گا، اس میں ہم چینج نہیں کر سکتے۔ ربنا، تو ربنا میں رب جو ہے وہ ہمارے پاس مضاف ہے، اور نا جو ہے وہ مضاف الیہ ہے۔ مسلمو مکہ، اب اس میں بھی یہ مسلمو جو ہے یہ مسلمون تھا، لیکن یہاں پر چونکہ یہ مضاف ہے تو یہاں پر ہم نے اس کا نون جو ہے وہ ہٹا دیا اور ال نہیں لگائیں گے۔ اور مکہ تھا میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ اس میں مکہ جو ہے وہ غیر منصرف ہے، تو اس میں یہ ہمارے پاس زبر پہ ہی رہے گا، لیکن یہ حالت جر میں۔ اچھا، اب جیسے کہ ایک ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ورڈ دوسرے ورڈ کے لیے مضاف الیہ ہو، جیسے دا فوڈ آف دا مدر آف مائن، تو اس کے اندر ہمارے پاس
فوڈ جو ہے وہ جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ وہ مضاف ہے اور مضاف الیہ کیا ہے مدر، اور اس صورت میں مدر پھر یہاں پہ مضاف ہو جائے گا اور مائن جو ہے وہ مضاف الیہ. تو مالکی یوم الدین، تو اگر ہم اس کو یہاں پہ دیکھیں تو یہ یہاں پہ مضاف ہے، مالک یوم جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، لیکن یہی یوم جو ہے وہ مضاف ہے الدین کا. تو یہاں پہ چونکہ یہ مضاف بھی ہے تو یہاں پر اس کو ہم ال اس میں نہیں لگا سکتے اور اس کو مجرور ہونا ضروری ہے. تو مجرور یہ اس لیے ہوگا کہ یہ مضاف الیہ ہے مالک کا، اور چونکہ مضاف ہے الدین کا تو اس کے اوپر ال نہیں آ سکتا. اسی طرح سے امری ربی ہی، تو امر کہ الف لام نہیں آ سکتا کیونکہ یہ مضاف ہے. ربا جو ہے وہ مضاف الیہ ہے امر کا، تو اس کے اوپر زیر آیا ربی ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ہے مضاف ہے ہی کے لیے، اس پروناؤن کے لیے، تو یہ اس صورت میں اس کے اوپر ال نہیں آ سکتا. تو امری الربی ہی نہیں ہو سکتا، امری ربی ہی، اور یہ چونکہ مضاف الیہ ہے تو اس کے اوپر بھی مجرور ہوگا، اس کے اوپر بھی زیر ہے. اور کچھ الفاظ ایسے ہیں جو کہ ہمیشہ مضاف کے طور پر ہی آتے ہیں، جیسے فوق، ابو، تحت، انڈر، قبل، بیفور، بعد، آفٹر، دونا، besides، other than، less than، امام، in front of، خلف، behind، قدام، right in front of، وراء، far behind، لدی، in the presence of، بینا، between، حولا، around، surrounding، عند، with، at، by، مع، with، من لدن، especially from. اور یہ الفاظ جو ہیں وہ منصوب رہتے ہیں جیسے حولا، خلفہ. اچھا 5 اس ایسے بھی ہیں جو اسپیشل کیس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں جب ہم اس کو رفع، نصب یا جر میں چینج کرتے ہیں ان 5 حروف کو، تو رفع کی صورت میں ہم واو کے اوپر ساکن لگا دیتے ہیں، اور منصوب کی صورت میں ہم اس کو فتح دے کے آخر میں الف لگا دیتے ہیں، اور مجرور کی صورت میں اس کو کسرہ دے کے یا لگا دیتے ہیں. جیسے ابن، تو رفع میں ابو، یعنی کہ بے کے اوپر جو ہم نے پیش لگا دیا اور واو ساکن. ابا، بے کے اوپر ہم نے فتح منصوب کر دیا اور الف کا اضافہ کر دیا. اور جر کی صورت میں ابی، یعنی ہم نے اس کو بے کے اوپر زیر لگا دیا اور یہ کا اضافہ کر دیا یا کا اضافہ کر دیا. اخن، تو اخو، اخا، اخی، اس میں بھی ہم نے یہی کیا کہ خے کے اوپر پیش لگا دیا اور واو ساکن. اخا میں خے کے اوپر زبر لگا دیا، فتح کر لگا دیا یعنی، اور الف کا اضافہ کر دیا. اور اخی میں ہم نے خے کے نیچے زیر لگا دیا اور یہ کا اضافہ کر دیا. اسی طرح ہمن، فادر ان لا، تو ہمو، ہما، ہمی، اور فمن، ماؤتھ، تو فو، فا، فی، اور پوزیسر ہے تو زو، زا، زی. تو اس لیسن میں ہمارا اعراب کا سلسلہ ختم ہوا.